السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم، خوش آمدید۔ ہمارے عربی زبان کے بول چال اور نحو صرف کا کورس جاری ہے۔ 20 سے زیادہ اسباق الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ کاپی میں لکھ بھی چکے ہیں۔ آج بھی ہمارا نیا سبق ہے، لیکن اس سبق سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ عربی زبان میں جملہ بنانے کا مختصر طریقہ، آسان طریقہ کیا ہے، تاکہ جس دن ہم آپ کو کچھ مفردات پیش کریں تو آپ خود اس سے جملہ بنانے کی مشق اور پریکٹس کر سکیں۔ عربی زبان میں ھذا اور ھذہ یہ دو الفاظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ھذا یہ بھی اشارے کے لیے، ھذہ یہ بھی، اور اس کا معنی بھی ہے یہ، لیکن ھذا یہ مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذا یہ مرد یا یہ مذکر جو بھی چیز ہو، اور ھذہ یہ مؤنث، یہ لڑکی، اس طرح کوئی بھی مؤنث چیز ہو تو اس کی شروع میں آپ ھذا اور ھذہ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی لفظ سے آپ آسان جملہ بنا رہے ہیں، مثلا کتابٌ ہے، کتابٌ سے آپ جملہ بنا رہے ہیں تو ھذا کتابٌ یہ کتاب ہے، ھذا کتابٌ یہ کتاب ہے، ھذا قلمٌ یہ قلم ہے، یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے تو اس کے لیے آخر میں یا لگاتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ یہ چیز میری ہے تو یہ قلمٌ قلم، قلمی میرا قلم، کتابٌ کتاب، کتابی میری کتاب۔ تو اب جملہ کچھ اور آسان ہو گیا، ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے، ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے۔ تو اب کچھ الفاظ اور معانی ہیں، آپ یہ سن لیجئے اور ان سے جملے بنا دیجئے اپنے کاپیوں میں۔ ان الفاظ سے آپ خود جملے بنائیں۔ رجلانی دو آدمی، رجلانی دو آدمی، الاسلام اسلام، اسلام دین ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ محمد محمد محمد، مسلمون مسلمان، بہت سارے مسلمان، الکعبۃ الکعبۃ کعبہ، یکرم یکرم عزت دیتا ہے، یکرم عزت دیتا ہے یا عزت کرتا ہے، یکرم وہ عزت دیتا ہے۔ مصری مصری یعنی مصر کا رہنے والا، الاطفال بچے، الاطفال بچے، حمراء سرخ، سرخ رنگ کا کوئی بھی چیز ہو سرخ رنگ کی اس کو حمراء، لیکن جب مؤنث ہو، اگر مذکر ہو تو اس کے لیے ہم احمر استعمال کریں گے، احمر۔ الصلاۃ نماز، الصلاۃ نماز، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ہم بولتے ہیں نا اس طرح ہوا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ فرض فرض، فرض فرض، علی اوپر، علی اوپر، یعنی کسی چیز کے بارے میں بتانا ہو کہ اوپر ہے تو مثلا کتاب ڈیسک کے اوپر ہے، الکتاب علی الطاولۃ، الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب، کتاب ڈیسک کے اوپر ہے۔ سوف عن قریب، سوف عن قریب، ان اس کا معنی ہے کھے، اردو میں جب ہم بولتے ہیں کھے تو ان اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فی میں، فی میں یعنی کسی چیز کے اندر، فی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز یعنی کسی زمانے میں یا وقت میں، جیسے فی المسجد مسجد کے اندر، فی الکتاب کتاب کے اندر، فی الصباح صبح کے وقت، فی اللیل رات کے وقت، فی النہار دن کے وقت۔ سمعتم، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا۔ واجب واجب، واجب واجب۔ النہار دن، النہار دن۔ آگے لفظ ہے نصرنا انہوں نے مدد کی، نصرنا انہوں نے مدد کی یعنی ان عورتوں نے مدد کی۔ رجل عالم عالم آدمی، رجل عالم عالم آدمی۔ قد بے شک، قد بے شک۔ اور نصرتم تم نے مدد کی یعنی آپ سب مردوں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی۔ رسول رسول، رسول رسول۔ یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے۔
معبود معبود، معبود معبود. اور تنصرینا تم مدد کرتی ہو، تنصرینا تم مدد کرتی ہو. رأس سر، رأس سر. عین آنکھ، عین آنکھ. اللیل رات، اللیل رات. لا يدخل وہ داخل نہیں ہوتا، لا يدخل وہ داخل نہیں ہوتا. عثمان عثمان آدمی کا نام ہے. عائشۃ عائشہ عورت کا نام ہے. ابراہیم ابراہیم مرد کا نام ہے. الفواکہ پھل، الفواکہ پھل. اور من سے، من کا معنی سے. فاطمۃ فاطمہ، فاطمۃ فاطمہ. ذہب وہ گیا، ذہب وہ گیا. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تا لگائیں گے تو آپ گئے ذہبتا، آپ گئے ذہبتا، آپ گئے. ذہبا وہ گیا، ذہبتو میں گیا، ذہبتو میں گیا. افتح کھولو، افتح کھولو. الماء پانی، الماء پانی. حل کیا، حل کا معنی ہے کیا. تو یہ مختلف الفاظ ہیں. اس میں آپ نے محسوس کیا کہ ان الفاظ میں کوئی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. یہ اس لیے ہم نے مختلف الفاظ جمع کیے ہیں کہ آج ہم لفظ موضوع کی قسم کلمہ مفرد کی کچھ اقسام پڑھ رہے ہیں. لفظ موضوع ہے اس کی قسم ہے مفرد اور کلمہ. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. اسم، فعل، حرف. اسم و فعل و حرف. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. اسم کہتے ہیں نام کو، کسی چیز کا نام، کسی آدمی کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی شہر کا نام، کسی ملک کا نام. کسی بھی چیز کا نام ہو اس کو عربی زبان میں اسم کہا جاتا ہے. تو ہم نے جو آپ کو مثالیں بتائی ہیں اس میں بہت سارے اسم ہیں، جیسے ابراہیم نام ہے، فاطمۃ نام ہے، الماء پانی یہ بھی نام ہے، رجل مرد یہ بھی نام ہے. دوسرے نمبر پر ہے فعل. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہا جاتا ہے. فعل کس کو کہا جاتا ہے؟ کام کو کہا جاتا ہے. اور اس کی مثالیں بھی بہت ہے، جیسے یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے. افتح، افتح کھولو، کھولنا بھی ایک کام ہے، یہ ہو گیا کام. ایک ہے حرف. حرف، حرف کہتے ہیں جو اسم اور فعل دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر الگ ہم اس کو ذکر کریں تو ہمیں معنی سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ اسم اور فعل دونوں کو ملاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کھے سے میں، تو اب جیسے فی الکتاب کتاب میں ہم نے ملا کے سمجھا، لیکن صرف میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اسی طرح علی کا معنی پر، لیکن پوری طرح پر کیا چیز پر، کس چیز پر. لیکن جب ہم جملے میں استعمال کریں گے علی الکتاب کتاب پر، القلم علی الکتاب قلم کتاب پر ہے، القلم علی الکتاب قلم کتاب کے اوپر ہے، تو اب ہم سمجھ جائیں گے. یہ تو بالکل آسان الفاظ میں ہم نے آپ کو اسم، فعل اور حرف کی تعریف بتائی ہے، لیکن نحو کی کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. نحو کے اعتبار سے فعل وہ لفظ ہے جو کسی مستعمل معنی پر دلالت کرے، جو کسی مستعمل معنی پر دلالت کرے اور زمانہ اس کا حصہ ہو، اور زمانہ اس کا حصہ ہو. یعنی فعل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ایک زمانہ بھی ہوتا ہے. اب جیسے ذہبا وہ گزشتہ زمانے میں گیا، ذہبا وہ گزرے ہوئے زمانے میں چلا گیا، یذہب وہ آنے والے زمانے میں جائے گا. تو فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے اور اس کا معنی خود سمجھ آتا ہے، کسی لفظ کے ساتھ ملانے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی. جبکہ اسم وہ لفظ ہے جو کسی مستقل معنی پر دلالت کرے لیکن زمانہ اس کا حصہ نہ ہو.
جو کسی مستقل معنی پر دلالت کرے لیکن زمانہ اس کا حصہ نہ ہو. یعنی یہ بھی لفظ ہوتا ہے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اس میں زمانہ بھی نہیں ہوتا. کتاب کتاب، اب کتاب میں کسی وقت کا ذکر نہیں ہے، کسی زمانے کا ذکر نہیں ہے، اور کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر ہمیں سمجھ آ گیا کہ کتاب کتاب کو کہتے ہیں. اسی طرح حرف کہتے ہیں وہ لفظ جو کسی غیر مستقل معنی پر دلالت کرے اور کوئی زمانہ اس کا جز اور حصہ نہ ہو. حرف جو ہے یہ خود اپنا معنی مستقل نہیں بتا سکتا، خود بہت ہمیں سمجھ نہیں آتا، بلکہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اس کو ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں ہوتا. جیسے عربی زبان میں علا ہے، پر، اور حل کیا، تو یہ حروف ہیں اور اس کے یہ معانی ہے. تو اس میں آپ غور کریں گے کہ اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، اور صرف یہ حروف جب استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کچھ مستقل کوئی معنی بھی سمجھ نہیں آتا. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو بار بار سنیں، اس لیے کہ ایک ہی مرتبہ سمجھنا ہے، دوبارہ پھر آپ کو یہ مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.